बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कनाडा देख रहे हैं। आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल है, उस पर जो पीडीएम ने इंतशार की एक सियासत शुरू कर रखी है और उस पर प्राइम मिनिस्टर का जो ख़िताब था इंसाफ लॉयर्स फोरम से, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ख़िताब था काकूल एकेडमी एबटाबाद में पासिंग आउट परेड में, तो वो बिल्कुल एक उस सिलसिले की कड़ी ही थी। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। ये जो सारा सिलसिला पॉलिटिकल चल रहा है पाकिस्तान में, जो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल जमातों की तरफ से, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान सरफहरिस्त हैं। बेसिकली तो ये फजलुर रहमान की ही एक इंस्टिगेशन पे ये हो रहा है सब कुछ। और इसके बाद जो ये एक साल इनके मुज़ाकरात चलते रहे आर्मी के साथ, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, कि किसी तरीके से इनको एनआरओ मिल जाए, किसी तरीके से इनकी कोई सुनवाई हो जाए, वो जब नहीं हुई और फाइनली फ़ौज की तरफ से इनको जवाब दे दिया गया कि पॉलिटिकल मामला जो हैं वो आप पार्लियामेंट में जाके देखें और जो आपके कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं वो जाके आप कोर्टों में उसका सामना करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनको बता दिया गया कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ हैं और जो आइन के मुताबिक हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करेंगे। तो जब वहाँ से मायूसी हुई तो उसके बाद इन्होंने ये एजिटेशन की जो सियासत थी इसकी तरफ जो है वो रुख किया। तो ये जो एक खिचड़ी पक रही थी, फ़ौज के साथ इनकी मुलाकातें हो रही थी सियासतदानों की, इसका इजहार आपको याद होगा कौमी असम्बली के एक इजलास में ख्वाजा आसफ़ ने किया था कि ये पता भी नहीं चलेगा आपको और ये क्या हो गया, हुकूमत को कम पता होता है इन चीज़ों का, और अपोजिशन जो है वो ज़्यादा इस मामले में फ़ाल नज़र आती है और फ़ाल होती है, उसके कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये वही खिचड़ी पक रही थी और गवर्नमेंट को इसका इदराक भी था इस स्पीच के हवाले से भी कि ये कुछ हो रहा है, और उसमें जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह आगाह थी इस मामले से कि ये फ़ौज को इत्मीनान में ले रहे हैं, उनको ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट किस्म के वहाँ डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। और फिर जो एट लास्ट जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं उनकी जब ये DGISPR ने आके थोड़ी सी वजाहत की कि ये मिले हैं आर्मी चीफ से 2 दफ़ा, तो उसके बाद ये पंडोरा बॉक्स खुला और फिर ये पता चला कि जी कौन कौन जाता रहा है, कौन कौन मिलता रहा है। तो ये सारी बातें कौम के सामने आ गई। अब प्राइम मिनिस्टर ने इंसाफ लॉयर्स फोरम से जब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ख़िताब किया 2-3 दिन पहले, तो उसमें वो एक ललकार थी, एक बढ़क थी कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की वो बेरहमाना जो है कानून हरकत में आएगा और इनको हम लोग आम लोगों की जेलों में डालेंगे। और ये इस तरह के जो ऐलानात किए प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और बड़ी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी पॉजिटिव थी प्राइम मिनिस्टर की। उसी को अगर आप उसी तनाज़र में देखें तो ये जो काकूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड थी 2 दिन पहले, कल थी शायद, उसमें आर्मी चीफ ने जो स्पीच की वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मुख्तलिफ़ हवालों से भी है, लेकिन जो हाइब्रिड वॉर है उस हवाले से बड़ा वो एक अलार्मिंग है कि ये जो हाइब्रिड वार शुरू की गई है अपोजिशन जमातों की तरफ से स्पेशली, कि ये गवर्नमेंट जो है ये नाअहल है, ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पीछे लेके जा रही है। वहाँ पर महंगाई के मसाइल हैं, वहाँ पे बेरोज़गारी के मसाइल हैं, और कश्मीर से रिलेटेड मसाइल, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मसाइल ये जो उजागर करते रहते हैं अपोजिशन वाले, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو خطاب تھا وہ بڑا زبردست تھا، وہ دیکھنے والا تھا. اس کے کچھ کلپس جو تھے وہ ضرور دیکھیں، جس میں بڑے واضح انداز میں جو عمران خان پرائم منسٹر کا ایک موقف تھا اسی کو لے کے آگے وہ چلے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح اور شگاف الفاظ میں یہ جو ہے کہہ دیا ہے کہ ہم جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو پوری طرح آئین اور قانون کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ پورا یعنی سپورٹ کریں گے. تو اب یہ بات کافی حد تک جو ہے وہ اپوزیشن کی جو ہے وہ ان کے لیے ایک درد سر بن گئی ہے، اور ان کی صفوں میں اب جو ایک اتحاد نظر آ رہا تھا وہ بھی آپ کو پارا پارا ہوتا نظر آئے گا آئندہ چند دنوں میں. پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بہت قسم کے جو ہیں وہ ٹولز ہوتے ہیں جو ان سٹرائکس کو اور ان چیزوں کو ناکام کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو کووڈ ہے اس کی سیکنڈ ویو جو ہے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آ چکی ہے، جیسے یورپ میں، یہاں کینیڈا میں، یو ایس میں، اسی طرح پاکستان میں بھی آ چکی ہے. تو اب بہت سارے علاقے جو ہیں وہ انہوں نے لاک ڈاؤن کرنے شروع کیے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو یہ جو تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو لوگوں نے نکلنا ہی نہیں، ویسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور اپنا جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ رکھیں، اور اپنی احتیاط جو SOPs دی ہیں گورنمنٹ نے اس کو فالو کریں. تو وہ سب کے لیے اچھا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. دوسرا ان کا بیانیہ کوئی نہیں، ان کا کوئی آبجیکٹیو کوئی نہیں، یہ صرف دونوں فیملیز جو ہیں زرداری فیملی اور شریف فیملی، ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو یہ ان پہ کیسز جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے، یہ ان سے کسی طرح چھٹکارا چاہتے ہیں. اور ابھی تک یہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور ہمارے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، اور ہمیں ایک رسوائی کی زندگی جو ہے وہ اس کا سامنا ہے. تو ابھی تک ان کے ذہن میں یہ ہے، جیسے پہلے ان کو پرویز مشرف نے NRO دے دیا، اس سے پہلے بھی یہ فوج کی مدد سے آتے رہے. تو اب بھی یہ اسی چکر میں تھے، اسی امید پہ تھے کہ ہمیں فوج ریسکیو کرے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. اسی لیے مریم بھی خاموش تھی، نواز شریف بھی خاموش تھے. تو اب جب کوڑا جواب مل گیا تو اب یہ اپنی گھٹیا حرکتوں پہ آ گئے ہیں. میاں نواز شریف وہاں سے بیٹھ کے جو قومی راز ہیں جن کو پوشیدہ رکھنے کا حلف لیا ہوا انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر، وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور جس کی آئین میں جو سزا ہے وہ متعین ہے، وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو PDM کی جو تحریک ہے، جو یہ ان کا موقف ہے، وہ صرف یہی ہے، کرپشن ان کی بچانی ہے بس. اور وہ مولانا فضل الرحمان تو وہ تو مطلب رینٹ پہ اویلیبل ہیں، ان کو پیسے دیں اور ان سے کراؤڈ وغیرہ وہ بچے مدرسوں کے لے لیں آپ. ادروائز تو ان کے پاس نہ پیپل پارٹی نے بندے نکال سکنے ہیں، نہ نکلیں گے. نواز شریف آیا تھا تو نہیں نکلے بندے، تو اب کہاں نکلیں گے؟ وہاں وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کال دے رہے ہیں لوگوں کو. تو اسی طرح جو پیپل پارٹی ہے وہ تو پنجاب میں تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، نام نشان ہی کوئی نہیں. سندھ میں وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہی کریں گے جو کریں گے. تو یہ اس طرح کی جو محاذرائی جو شروع کی ہے ان لوگوں نے، یہ بالکل بیس لیس ہے. یہ کوئی اس میں جان نہیں ہے، نہ ہی اس کا کچھ ہوگا. عوام جو ہے وہ اب اچھی طرح سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ پہلے بھی 30-35 سال انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے رہے ہیں. جبکہ یہ اب ہمارے جو مبصرین، ہمارے اینکرز جو ٹی وی پہ بیٹھے روزانہ اس بات پہ جو ہے وہ سر پٹا رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس کو تو یعنی سننی پڑتی ہے اپوزیشن کی. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ وہ گورنمنٹیں آپس میں جو مکمکہ کی سیاست کرتی ہیں وہ سنتی ہیں. اب عمران خان کو مطلب کسی کا کوئی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کوئی پار نہیں کسی کا، اس لیے وہ اس طرح کی ان کی باتیں نہیں سنے گا. وہ پوری طرح ایک جارحانہ طریقے سے اپنی اننگز جو ہے وہ کھیل رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی مکمکہ نہیں کیا کسی قسم کا، اور نہ ہی آئندہ اس نے کرنا ہے. تو
اس لیے یہ جو ایکسپیکٹیشن آپ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک تھپڑ پڑے اور وہ دوسری گال آگے کر دے اس پہ بھی اپوزیشن مار لے، تو وہ ایسا نہیں ہونا۔ اگر یہ اپوزیشن ایک تھپڑ مارے گی تو وہ آگے سے گھونسا ہی ماریں گے عمران خان کی ٹیم جو ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے جو پالیسی ہے وہ عمران خان کی ٹو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے انریسٹ والا، ایک تو یہ ہوگا نہیں، یہ فلاپ ہوں گے، جلسے وغیرہ لوگوں نے آنا نہیں، کووڈ سے لوگ ڈریں گے، اور یہ ساری تحریک جو ہے یہ ان کو بچانے، پلس وہ جو سینٹ کے الیکشنز مارچ میں آ رہے ہیں اس میں کہ عمران خان جو ہے وہ زیادہ اکثریت ہو جائے گی اس کی سینٹ میں، اور پھر وہ زیادہ قانون سازی کر سکے گا، تو اس حوالے سے یہ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ تو اب ان میں بہت سارے ایم پی ایز، ایم این ایز جو ہیں وہ نواز شریف کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو اس کی جو سوچ ہے اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور پاکستانی جو باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جو سمجھتا ہے ان باتوں کو، وہ بھی اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا کہ اپنے اداروں کے خلاف آپ محاذرہ ہی کریں، اپنے اداروں کے خلاف آپ ان کی جو سیکرٹس ہیں ان کو ریویل کریں، تو یہ کبھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تحریک ایسے ہی ایک ببل ہے جو پھٹ جائے گا اور خود بخود ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ گورنمنٹوں کے ساتھ جو ہے وہ متھا لگانا کو آسان کام نہیں ہے، ان کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ راستے ہوتے ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے، اور اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو یہ چیزیں بالکل ایسے ہی دیوانے کی ایک بڑھ لگتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔